الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوتون ولا يدفلون ولا يمتخطون أمشاتهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم ألوة عود الطيب أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وفي رواية لبخاري ومسلم آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. یہاں پہ جو باب چلتا ہے جنت اور اس کی نعمت ریاض الصالحین کے اندر یہ باب چلتا ہے، اور تقریباً پہلے بھی یہ حدیث میں پڑھ چکا تھا، اور اس کے اندر یہ آخری باب جنت کی نعمتوں کے متعلق ہے، چل رہا ہے. چند ہی روایتیں باقی رہ گئی ہے. ویسے جنت کی ان نعمتوں سے متعلق جو روایتیں علماء نے شروحات میں اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس میں عام طور پر جنت کی نعمتیں متعلق جو روایتیں ہیں ان کے مضامین کو ذہن سے قریب کرنے کے لیے دوسری روایتیں تفصیل سے پیش کی جاتی ہیں. اس سلسلے میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عربی زبان میں ایک بہت عمدہ کتاب ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح، جس میں انہوں نے روایتوں کے ذریعے جنت کے حالات بڑے تفصیل سے پیش کیے. اب اس میں جو روایت ہے امام مسلم وغیرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ تیار کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل کے اوپر اس کا گزر ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ ذخیرہ رکھا ہے، یہ اس کے علاوہ جس پر تم مطلع ہو، یعنی جس کی تفصیل قرآن پاک وغیرہ میں آئی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کسی کو علم نہیں جو سامان آنکھوں کی ٹھنڈک کا ان کے لیے خزانے غیب میں مخفی ہے. یہ روایت گزر چکی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جنت کے لیے تیاری کرنے والا ہے. اپنے صحابہ سے جنت کے لیے کوئی تیاری کرنے والا ہے، اس لیے جنت میں کوئی خطرہ نہ ہوگا. رب کعبہ کی قسم، جنت چمکتا ہوا نور اور لہلاتا ہوا پھول، مضبوط محل، بہتی نہر جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، نعمت اور تر و تازہ کی جگہ ہے، اور ایسا بلند بالا گھر جو تابناک اور سلامتی والا ہوگا. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم اس کے لیے تیاری کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہہ دو. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا؟
مخلوق کو کس چیز سے پیدا؟ فرمایا پانی سے۔ میں نے پوچھا جنت کو کس چیز سے بنایا گیا؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا تیز خوشبودار مشک ہے، اور اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہے، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو وہاں داخل ہوگا کبھی مایوس نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، موت کبھی نہیں آئے گی، نہ ان کو کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ان کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ ایک ادھر کی بات ہے جنت کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے۔ تو جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا ہے، متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اس کی کیفیت ہے کہ اس کی نہر میں نہ بدبو نہ بدلنے والا پانی کی ہوگی، یعنی پانی چینج نہیں ہوگا۔ دنیا تو پانی چینج ہو جاتا ہے لیکن ادھر پانی چینج نہیں ہوگا، اور نہریں کا ذائقہ نہ بدلنے والی دودھ کی ہوگی، اور دودھ کی نہریں ہوگی، اور نہریں پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ، یعنی ایسی نہریں ہوگی جس کا اگر پیے گا تو اس کا ذائقہ بھی اتنا اچھا ہوگا جس کو ہم تصور ہی نہیں کرتے، شراب کی ہوگی، اور نہریں صاف بالکل کلین اچھی ہوگی، شہد کی ہوگی، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے وہاں کی نہر قدرت الہی کی برکت سے بغیر نالی کے بہے گی۔ یہاں تو نالے سے ندیاں نالے بہتے ہیں، لیکن ادھر تو بغیر نالے کے بہے گی۔ دنیا میں تو ہر نہر نالی میں بہتی ہے، وہاں بغیر نالی کے اللہ کی قدرت سے بہے گی۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی نہر مشک کے ٹیلے یا پہاڑ کے نیچے سے بہے گی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ، جنت کے پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ، یعنی جنت کے نہروں میں سے 4 نہریں، جنت کے پہاڑوں میں سے 4 پہاڑ، اور جنت کی نہروں میں سے 4 نہریں، اور جنت کے غزوات میں سے 4 غزوات۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول پہاڑ کون سے ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے خود فرمایا جو احد جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی احد پہاڑ ہے جو مدینہ کے اندر، ایک یہ ہے۔ اور کوہ طور جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، جنت کے پہاڑوں میں سے یہ کوہ طور ہے، وہ بھی کیا ہے جنت کے پہاڑوں میں سے ہے۔ اور لبنان جنت کے پہاڑوں میں سے ہے۔ اور چوتھے پہاڑ کا ذکر اس روایت میں ان تمام نسخوں میں ساکت ہو گیا ہے جس پر مطلع ہوا ہے۔ یعنی 4 نہریں کون سی ہے یہ بھی بتا دیں، ایک تو نیل ہے، فرات ہے، سیحان ہے اور جیحان ہے، یہ روایت پہلے آ گئی ہے۔ اور 4 جنگیں حضور کے زمانے جو ہوئی تھی اور غزوات، بدر، غزوہ بدر، غزوہ احد، خندق اور خیبر ہے۔ تو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ چوتھا وہ پہاڑ ہے جو خصیف کہا جاتا ہے، اس روایت پر دلالت کرتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ابوا لڑا، یعنی جب روحا نامی مقام پر عرق الظبیہ میں پہنچے تو نماز پڑھی، پھر فرمایا جانتے ہو اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا زیادہ علم تو آپ کے پاس ہے، یعنی کہ فرمایا یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے خصیف ہے، اے اللہ میں اس میں رہنے والوں کے لیے برکت دیجیے، یعنی اس پہاڑ میں رہنے والوں کے لیے برکت دیجیے۔ اور روحا کے بارے میں سبخہ ہے اور مسبخ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ مجھ سے پہلے اس مسجد میں 70,000 نبیوں نے نماز پڑھی، کتنے؟ 70,000۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روحا کے پاس سے گزرے، انہوں نے ذو قطوانی عبائے پہنی تھی، وہ ناقہ وردہ پر سوار تھے، تو 70,000 بنو اسرائیل ان کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ تک پہنچ گئے۔ اب امام ترمذی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک سمندر کا پانی ہے، سمندر پانی کا ہے یعنی، اور ایک شہد کا، اور ایک ہے دودھ کا، اور ایک ہے شراب کا، پھر اس سے بھی کیا ہے نہریں نکلتی ہے، اس میں سے بھی پھر کیا کرتی ہے نہریں نکلتی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیحان، جیحان، نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
نہر دجلہ جنت کے پانی کی نہر ہے، اور نہر فرات جنت میں دودھ کی نہر ہے، اور نہر مصر جنت کے شراب کی نہر ہے، اور نہر شیحان شہد کی نہر ہے، اور یہ چاروں نہریں کدھر سے نکلتی ہے؟ کوثر سے نکلتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو حدیث اسراء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نہروں کے پاس سے گزر ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تھے تو ان کا گزر دو نہروں کے پاس سے ہوا جہاں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نیل اور فرات۔ اب یہاں پہ آتا ہے تذکرہ دوسرا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ نے دنیا میں 5 نہریں نازل فرمائی۔ کتنی؟ 5۔ شیحون جو نہر ہند ہے، اور جیحون جو نہر بلخ ہے، اور دجلہ اور فرات عراق کی نہر ہے، عراق کی ہے، اور نیل جو مصر کی نہر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے سب سے پہلے نچلے درجوں کے چشموں میں سے ایک چشموں میں سے حضرت جبرائیل کے پیروں پر نازل فرمایا، اور پہاڑوں کی ودیت میں رکھا اور زمین پر جاری فرمایا، اور ان میں لوگ مختلف ضرورتوں کے لیے بہت سے فوائد رکھتے ہیں۔ اس کی جانب درجے فرمان مبارک میں اشارہ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا۔ پانی اللہ تعالیٰ آسمان سے برساتے پھر اس کو کیا کرتے؟ زمین کے اندر ٹھہرایا۔ اور پھر جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آئے گا، یاجوج ماجوج آئے گا قیامت سے پہلے، تو اللہ جل شانہ حضرت جبرائیل کو بھیجیں گے تاکہ وہ روئے زمین سے قرآن کریم، یہ جو قرآن کریم ہم جو پڑھتے ہیں، اور علم اور 5 نہریں اٹھا کر آسمان پر لے جائیں۔ یہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ یاجوج ماجوج جب آئیں گے اس سے قرآن کریم ہے اور نہر ہے اور علم ہے، ان کو قیامت سے پہلے کیا ہے؟ آسمان پر اٹھیں۔ یہی مراد ہے ذیل فرمان میں ان کیا ہے؟ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یہی اس کا مراد ہے، اور ہم اس کو معدوم کرنے پر بھی قادر ہے۔ یعنی جب ان چیزوں کو روئے زمین سے اٹھا لیا جائے گا تو روئے زمین والے دین اور دنیا کی بھلائیوں سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت قرآن بھی نہیں رہے گا، علم بھی نہیں رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور یہ نہریں بھی اٹھا لیں تو دنیا والے کیا ہو جائیں گے؟ بھلائیوں سے محروم ہو جائیں گے۔ مسعودی روایت کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے دور میں نہر فرات کو بڑھایا گیا، لوگوں نے اسے ناپسند کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھیلانے کو ناپسند مت کرو، اس لیے کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا جب لوگ اس میں پانی کا بھرا ہوا پیالہ تیار کریں گے، انہیں نہیں ملے گا۔ یہ قیامت سے پہلے ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہر پانی اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے گا، اور کچھ پانی باقی ماندہ اپنے چشمے شام میں رہ جائے گا، جو سوریہ کہتے ہیں پوچھے اسلام۔ تو امام بخاری وغیرہ کی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، اور اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہوگا کہ اس کو جنت میں کیا کرے؟ داخل فرمائے، خواہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہو، یا اس کی جگہ پر بیٹھا رہا ہو، یا جہاں پیدا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنائے، یعنی یہ بات لوگوں کو نہ بتائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار رکھے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان، یعنی 100 درجے تو رکھے، لیکن ہر 2 درجوں کے درمیان جیسے زمین اور آسمان کے درمیان میں کتنا جگہ ہے، اتنا فاصلہ ہے۔ آپ سوچئے، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے پھر اللہ کے اتنا فاصلہ ہے، اور جب تم اللہ سے مانگو تو کون سی جنت مانگو؟ جنت الفردوس مانگا کرو۔ جب بھی اللہ سے دعا کریں تو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کریں، اس لیے وہ جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا جل جلالہ کا عرش ہے، اور وہی جنت کی نہریں پھوٹ کر نکلتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جنت کا اعلیٰ درجہ ہونے سے مراد جنت الفردوس ہے، غرض جنت کے درمیان میں واقع ہے، اور جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہونے کی اس کی بلندی اور ارتفاع مراد ہے۔ بس باقی امام نسائی رحمت روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں ریشم پہنا، ریشم کا جو کپڑا ہوتا ہے نا، تو وہ آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا،
قیامت کے دن اس کو نہیں پہن سکے گا۔ اور جس نے دنیا میں شراب پی، شراب خمر، تو وہ آخرت میں اس میں نہیں پیے گا۔ اور جس نے دنیا میں سونے کے برتن میں کھایا تو وہ کیا ہے، آخرت میں اس میں نہیں کھا سکے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اہل جنت کا لباس اور اہل جنت کا مشروب اور اہل جنت کے برتن ہو گئے۔ اس لیے کیا ہے، ہمیں دنیا کے اندر بھی ایسی چیزوں سے، جیسے ریشم کے کپڑے ہے، سونے کی چیزیں، چاہے کتنا بھی اللہ مال دولت دے، کتنا بھی غنی بنا دے، لیکن جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے اس سے بچے اور اس کو نہ پہنے۔ اور انشاءاللہ بقیہ آئندہ ہفتے